بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا آفیشیل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ جی میرے پیارے ناظرین، کبھی کبھی انسان کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کوئی حسد کرتا ہے اور کوئی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، کوئی آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتا، اور کبھی انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کے شر، دشمنی یا حسد سے پریشان ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آج ہم ایک ایسا اسم اعظم کا وظیفہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں بندہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کی بجائے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے اور اپنے رب سے حفاظت مانگتا ہے۔ یاد رکھے، دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حاسد چاہے کتنی ہی سازشیں کیوں نہ کر لے، لیکن ایک مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مگر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر کے اندر حفاظت کا معاملہ فرمانا ہوتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نام، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا حی یا قیوم کے ساتھ کیا جائے گا۔ یا حی یا قیوم کا ترجمہ آپ غور سے سماعت کریں تو آپ کی روح اور وجدانی کیفیت کے اثار آپ پر واجد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے۔ جب بندہ یہ دل سے دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء میں سے ہے۔ انسان کمزور ہے، اس کے وسائل محدود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے جب آپ کو دشمنی کا خوف ہو، جب کوئی شخص آپ کے خلاف ہو، جب آپ کو کسی کے حسد سے پریشانی ہو، تو لوگوں کے دروازوں پر بھٹکنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے رب کے دروازے پر جائیں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر رو کر دعا کریں۔ اور آج کا یہ معمول بہت آسان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ یا حی یا قیوم کو 111 مرتبہ پڑھنا ہوگا، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تعداد اس نیت سے نہ ہو کہ یہ لازماً کوئی شرعی طور پر مقرر شدہ تعداد ہے۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے نام کے ذریعے دعا اور اس پر مکمل توکل کرنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں بے بس ہوں، تو سب کچھ کرنے والا ہے، میرے خلاف جو کچھ ہے تو اسے مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھے ہر ظالم کے ظلم سے اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے، دشمن کے شر سے محفوظ فرمانے والا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں بے بس ہوں، تو سب کچھ کرنے والا ہے، میرے خلاف جو کچھ ہے تو اسے مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھے ہر ظالم کے ظلم سے، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر دشمن کے شر سے محفوظ فرما۔ جب 111 مرتبہ یا حی یا قیوم مکمل ہو جائے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں دعا کریں، اور دعا کرتے وقت کسی شخص کا نام لے کر اس کے نقصان یا تباہی کی دعا نہ کریں، بلکہ یوں کہیں کہ یا اللہ، جو شخص میرے لیے شر چاہتا ہے تو مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما، جو میرے خلاف سازش کرتا ہے تو اس کی سازش سے اور اس کے معاملات سے مجھے محفوظ فرما، اور جو مجھ سے حسد کرتا ہے تو مجھے اس کے حسد سے محفوظ فرما، اور اگر میرے لیے کسی معاملے میں آزمائش ہے تو مجھے صبر، حکمت اور کامیابی عطا فرما۔ میرے عزیز ناظرین، اس وظیفے کی اصل طاقت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل میں ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے، فلاں شخص ہمارے خلاف ہے، فلاں شخص ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر پریشانی کو دشمنی کو سمجھ لینا درست نہیں۔ اسی لیے دل میں بدگمانی پیدا نہ کریں۔ آپ کا کام کسی کے پیچھے پڑنا نہیں ہے، کسی سے انتقام لینا نہیں ہے، بلکہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم، جب یہ الفاظ زبان سے نکلیں تو دل یہ کہے کہ میرا اللہ زندہ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے حالات جانتا ہے، میرا اللہ میرے دشمنوں کو بھی جانتا ہے، اور میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر دیکھیے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کو معمول بنائیں تو اسے کچھ دن پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز نماز کی پابندی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، حلال کمائی اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا ہے۔ اگر آپ واقع ہی کسی شخص کے ظلم یا دشمنی کا سامنا کر رہے ہیں تو صرف وظیفے پر اکتفا نہ کریں بلکہ جائز اور مناسب عملی تدبیر بھی اختیار کریں، کیونکہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب چھوڑ دے، بلکہ بندہ جائز اسباب اختیار کرتا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے۔ میرے پیارے
پیارے ناظرین آج جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی اولاد، اپنے رزق اور اپنی عزت سب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ دل سے کہیں یا حی یا قیوم مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، یا حی یا قیوم مجھے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما دے، یا حی یا قیوم مجھے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے عزیز دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل روحانی میڈیا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید ایسی ہی مستند ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔